بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مرشد مسعود قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ تو بات ابھی ہو رہی تھی ہماری انٹرپرینورشپ کے اوپر، یا انٹرپرینور، پہلے تو ایک انٹرپرینور کی تعریف ہو رہی تھی، اس کے بعد انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم آئیڈیا کی طرف کہ انٹرپرینور جو ہے وہ ایک آئیڈیا سے اپنی جو ہے نا وہ کام شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں، وہ تخیل میں، اس کے ذہن میں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ جب گرد و نواح کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آتا ہے کہ اوکے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اگر ان میں یہ نئی جدت میں لے آؤں تو آئی کوڈ بی سکسیزفل۔ انٹرپرینور کی میں ایک جو آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مے بی آئی ول بی سکسیزفل، نہیں، جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آئی ول بی سکسیزفل، کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے نو میٹر واٹ۔ تو وہ ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں تخلیق ہوتا ہے کہ آئیڈیا آ گیا ذہن میں کہ اوکے یہ ایک چیز، ایک بساط بچھی ہوئی ہے کاروباری، تو اس میں سے میں کیا نئی چیز لے کے آتا ہوں، یا کیا میں نئی چیز لے کے آؤں کہ میں یہ جو ایک ٹریڈیشنلی کام ہو رہے ہیں تو ان سے ہٹ کر میں کوئی نیا کام، انہی میں سے کوئی ایسی جدت لے کے آؤں کہ میں کوئی نیا کام کر سکوں۔ انٹرپرینور کی یہ ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیا کے اوپر کام کرتا ہے۔ اب آئیڈیا آ گیا اس کے ذہن میں، اب گریجولی ایک انٹرپرینور جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا، سب سے پہلے تو وہ ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے تحقیق کرنی شروع کرے گا۔ کوئی بھی نیا آئیڈیا کہ فٹ بال بن رہے ہیں، عام فٹ بال بن رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں پاکستان سے، ایک بندہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے کہ اوکے یہ اگر اس قسم کا فٹ بال بنے، ملٹی کلر ہو، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہو، اور اس کو میں فیفا تک لے جاؤں، فیفا جو فٹ بال کی ایسوسیشن ہے، جو فٹ بال کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں دنیا میں، تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو وہ ایک آئیڈیا آتا ہے انٹرپرینور کے ذہن میں۔ یا ساری دنیا جو ہے وہ شرٹس بنا رہی ہے، وہ ٹی شرٹس بھی بن رہی ہیں، وہ پولو شرٹس بھی بن رہی ہیں، لیکن ایک بندہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے کہ اگر میں شرٹ اس کے کالر اس طرح کر دوں، یا اس کے جو ہیں اپنا جو بازو ہیں ان کو اس طریقے سے میں فولڈ کر کے تو ایک نئی قسم کی شرٹ میں تخلیق کر دوں، پھر اس کے اوپر وہ ریسرچ کرتا ہے۔ وہ لوکل مارکیٹ، آج کل تو خیر پوری دنیا گلوبل ولیج بن گیا، اس لیے ہم صرف لوکل مارکیٹ کو جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے انٹرپرینور کہ وہ ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے، ایک نیا آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا آئیڈیا اگر تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو دیٹس اندر اسٹوری۔ اگر اس کے پاس فائنینشیل کی کمی ہے، یا اس نے فائنینشیل کو اکٹھا کرنا ہے، گیدر کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ فنڈ دیکھے گا کہ میں کہاں سے اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ اکٹھے کروں۔ جب فنڈ اگر اس کے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مینیج کرتا ہو کہ مجھے اتنی لیبر چاہیے اس کے لیے، مجھے اس کے لیے یا تو میں اپنی فیکٹری لگاؤں، لیکن سیانا انٹرپرینور کبھی پہلے اپنی فیکٹری نہیں لگاتا۔ سیانا انٹرپرینور کیا کرتا ہے، وہ پہلے اس کو آؤٹ سورس کرتا ہے، وہ سامان خود نہیں بنائے گا، وہ بلکہ کسی سے بنوائے گا وہ۔ اچھا، جب وہ لے کے پھر اس کو لے کے آتا ہے مارکیٹ کے اندر، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو میں اپنی برانڈ بلڈ کروں، یا اپنی برانڈ کو جو ہے وہ پاپولر کروں۔ اس کے اندر آج کل تو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوالو ہو گئی ہے مارکیٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح 3D شیپ میں لے کے آؤں گا، اس کو کس طرح ایک جو ہے نا وہ پروڈکٹ کو میں مور پرومیننٹ کر کے اس کو دنیا کے سامنے میں پیش کروں گا، یا اپنے جو پروپوزڈ کلائنٹس ہیں ان تک میں کیسے پہنچوں گا۔ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی وہ سٹیپ لے گا کسی بھی پروڈکٹ کو لے کر، ٹھیک ہے، کسی بھی آئیڈیا کو لے کر، تو اس کی ایک جو ہے نا اس کے وہ ڈیموگرافکس ان پہ کام کرے گا، اس کی مارکیٹ ریسرچ کرے گا کہ کہاں پہ اس کی مارکیٹ ہے، وہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ دیکھے گا۔ تو میں یہاں کے لوگوں کا جو ہے نا وہ بائنگ بیہیویئر، ان کی پرچیز ہیبٹس وہ دیکھوں گا سب سے پہلے کہ کیا یہ ایکسیپٹ کر لیں گے یہ میری نئی چیز جو میں لے کے آ رہا ہوں مارکیٹ میں، یا اس پروڈکٹ کے اندر وہ کوئی ایسی اٹریکشن کریٹ کرے گا، یا اس کی مارکیٹنگ کے اندر وہ ایسی جو ہے اٹریکشن کریٹ کرے گا، یا وہ اس کی پریزنٹیشن ایسے کرے گا کہ وہ لوگوں کے دل کے اندر چلی جائے گی، لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر لے گا اپنی پروڈکٹ کی طرف۔ اس کے بعد اس کے آگے اوور ہیڈ ایکسپینس، اب یہ مینجمنٹ کر رہا ہے وہ اپنی ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کہ اس کے پاس فائنینشیل کیا ہے، اس کے پاس اگر ان کو مینیج اس نے کرنا ہے فائنینشیل کو تو وہ کس طرح مینیج کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی لیبر کاسٹ کیسے نکالے گا، اپنی مارکیٹنگ کاسٹ کیسے نکالے گا، تو وہ ساری چیزوں اپنی سیلز مین یا سیلز کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح وہ بلڈ کرے گا۔ انٹرپرینور ہوتا ہے نا وہ سمیشن اسکریچ سے شروع کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ کے چلیں کہ اس کے پاس بالکل سٹارٹنگ فرام زیرو، بالکل زیرو سے وہ شروع کر کے وہ اس کی پوری ایک اسٹریٹجی بنائے گا، ٹھیک ہے، اس کی فائنینشیل اسٹریٹجی، اس کی مینوفیکچرنگ اسٹریٹجی۔ میں ایک پروڈکٹ وہ جو مینوفیکچرنگ کروانی میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے وہ فیکٹریوں میں جائے گا، وہ فیکٹری اونر سے ملے گا، ان کے مینیجر سے ملے گا، ان کے جو گرافک ڈیزائنرز ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں پروڈکٹ ان کو ملے گا۔ اس کے بعد جا کر جو ہے وہ پروڈکٹ اس کی وہ ایک تیار ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ پھر ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے
ایک پروڈکٹ لانچ کی تھی. اس وقت جب میں شروع کر رہا تھا کہ میں نے کس سائڈ پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھ ہی رہا تھا، تو ایونچولی وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں آپ نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے. تو میرا جو فیلڈ میں نے چنا تھا، میں کو تقریباً 15-20 ٹریڈ شوز کے اندر گیا تھا. میں نے ایون کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی میں جرمنی بھی ایک دفعہ گیا تھا، کیونکہ ہمیں جب پڑھایا جا رہا تھا تو اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ زیادہ جو اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا جو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں یا جو زیادہ سیل ہوتی ہے تو وہ فوڈ پروڈکٹس ہیں. فوڈ کے اندر پھر کینڈی پروڈکٹ ہے، وہ بہت زیادہ بکتی ہے. چاکلیٹ ہر بندہ کھاتا ہے چاکلیٹ، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں چاکلیٹ جو ہوگی یا کینڈی کوئی بھی ہوگی بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو جرمنی میں گیا تو وہاں پہ فرینکفرٹ میں شو ہو رہا تھا، یہ میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں نے جا کے دیکھی، تو اب پوری دنیا سے کمپنیز آئی ہوئی تھیں، پاکستانی بھی وہاں پہ تھے. میں نے جب دیکھا تھا کہ چلی ملی جو بناتے ہیں تو ان کے مینوفیکچرر جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کراچی کے تھے یہ لوگ. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے وہاں پہ ان سے مل کے. مطلب پاکستانی ایک کمپنی ہے، وہ آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ شو میں آئی ہوئی ہے. تو بہرحال تو یہ چیز میں سرچ کر رہا تھا اپنے لیے کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. تو فائنلی سارے ٹریڈ شوز کے اندر گھوم پھر کے وہ ایک ریسرچ آپ کہہ لیں کہ پہلا میرا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، اور جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی جب فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں، دیٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب ہوتا ہے آپ کا. لیکن میرا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ ایک انٹرپرینور کا ہی تھا. تو جب میں چیزیں یہ دیکھ رہا تھا تو فائنلی میں ایک نتیجے پہ پہنچا جی کہ مجھے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس جو ہے نا، گھر کے استعمال کی چیزیں جو ریگولر استعمال ہوتی ہیں، گھر کا چمچ استعمال ہو رہا ہے، فرائی پین استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا کڑچھے استعمال ہو رہے ہیں، یہ جتنی بھی آپ کے کچن کے گیجٹس ہیں تو وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اب یہ میں امریکہ میں تھا، میں پاکستان میں تو نہیں تھا. تو میں نے امریکن مارکیٹ دیکھنی تھی، میں نے کینیڈین مارکیٹ دیکھنی تھی، میں نے یورپین مارکیٹ دیکھنی تھی کہ یہاں پہ اس کے بعد پھر کیٹیگرائز کرنا تھا جو آپ کے کسٹمر ہوتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہمارے جو ہیں وہ رچ لوگ ہیں، کتنے فلدی رچ لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ہمارے جو ہے وہ مڈل کلاس ہے، ہماری جو ہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، یا ہمارے جو بلو کالر تو جنہیں آپ غریب لوگ کہتے ہیں. تو ایک بینگ این انٹرپرینور سب سے زیادہ تعداد دنیا میں 70% جو ہوتی ہے وہ آپ کے مڈل کلاس لوگوں کی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے، اگر آپ اچھے انٹرپرینور ہیں تو آپ نے مڈل کلاس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آگے بتاؤں گا کہ ایک ہی پروڈکٹ کو آپ کس طرح یہ 5 کیٹیگریز کے اندر آپ بیچ سکتے ہیں. آپ فلدی رچ لوگوں کو بھی وہی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں، آپ اپر مڈل کلاس کو، رچ لوگوں کو بھی وہی بیچ سکتے ہیں، اپر مڈل کلاس کو بھی بیچ سکتے ہیں، مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، جو بلو کالر ہیں ان کو، یہ ساری کیٹیگریز کو آپ ایک ہی پروڈکٹ کس طرح بیچ سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ان دا فیوچر ہماری ڈسکشن ہوگی. تو جب میں نے سلیکٹ مطلب 15-20 میں نے ٹریڈ شو یا یو ایس اے میں بھی میں کافی گھوما، اس کے بعد جیسے عرض کی میں جرمنی میں بھی گیا، حالانکہ بڑا لمیٹڈ میرے پاس بجٹ تھا. میں وہاں پہ جا کے جو ینگ لوگوں کا ہاسٹل ہوتا ہے وہاں پہ رہا. اب میں نے ایک ڈیسیژن یہ لے لیا کہ جو ڈیموگرافکس کے حساب سے آپ کے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فوڈ پروڈکٹس کے بعد سب سے زیادہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس بکتی ہیں. اس کے بعد امریکہ میں یا کینیڈا میں یا انگلینڈ میں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ کے چلیں کیونکہ میں یو ایس میں تھا، میں نے یہاں کی مارکیٹ اسٹڈی کرنی تھی. تو یہاں پہ ہر گھر کے باہر جو ہے نا گارڈن ہوتا ہے، یا فرنٹ پہ ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، یا آپ کے اپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی بالکنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے پودے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ جو گیجٹس سے انہوں نے سجائے ہوئے تھے. تو 2 چیزیں میں نے فائنل کر لی ہیں، ایک تو میں نے گارڈن گیجٹس اور ایک میں نے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس. تو یہ میں نے فائنلی میں نے اپنا جو ہے نا وہ فیوچر جو ہے وہ پلان کر لیا تھا کہ یہ 2 قسم کی پروڈکٹس جو ہے نا ان کو میں نے لے کے چلنا ہے. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں وہ کاروباری بندہ ہوں یا انٹرپرینور ہوں جس نے بالکل اسکریچ سے، جو اسٹوڈنٹ لائف سے جب میں نے اپنی وہ ڈگری لی تھی وہاں سے، تو میں سیدھا اپنے آفس میں گیا تھا. میں کوئی جاب وغیرہ میں نے نہیں کی، آج تک پوری لائف کے اندر میری جاب نہیں ہے. ایک چیز میں نے سلیکٹ کر لی، اب پھر اس کے اوپر میری ریسرچ شروع ہوگی کہ کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ میں نے لانچ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اندر پھر ٹور کے سارے ٹریڈ شو دیکھ کے میں نے دیکھتا تھا کس بوتھ کے باہر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کون سی پروڈکٹس میں نے مارکیٹ میں دیکھی ہوئی ہیں اور کون سی یہاں پہ نئی چیز آئی ہوئی ہے. تو ایک چیز مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو نئی چیز لانچ ہوتی ہے نا، یہ نئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو لوگوں کی جو توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آئیڈیا، جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ اس کا سب سے پہلے وہ چیز وہ ایک تخلیق کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر، وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے. تو یہ چیز میں نے سلیکٹ کر لی کہ اوکے دیز آر دا 2 فیلڈس جن کے اندر میں نے جانا ہے. ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہو گئی، اس کے بعد گارڈن کی جو چیزیں ان کے اندر، یہ 2 چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں. ٹھیک ہے، نادرن جو ایریاز ہیں ہمارے، وہاں پہ سردی میں برف پڑتی ہے لیکن گرمیوں میں
پھر لوگ نئی پرچیز کرتے ہیں. جو ہماری ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں یا کیلیفورنیا یا ٹیکسس ہے وہاں پہ سردی اتنی زیادہ نہیں پڑتی تو وہاں پہ 12 مہینے یہ چیزیں بکتی ہیں. تو اب ایک میں نے ڈائریکشن جو ہے نا وہ لے لی کہ اوکے دیز آر دا 2 فیلڈس جن کے اندر میں نے قدم رکھنا ہے. تو یہ انٹرپرینورز کی ایک تعریف کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نئے آئیڈیا کے اوپر کام کرتا ہے. نیا آئیڈیا جب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر وہ ریسرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیموگرافکس کو چیک کرتا ہے, وہ اس کی لوگوں کا بائنگ جو ہے یا لوگوں کا پرچیز بیہیویئر جو ہے ان کی پرچیز ہیبٹس ہیں وہ چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا اس پروڈکٹ کے لانچ کرنے اور لوگوں کی جو پرچیز ہیبٹ ہے یا کیا لوگ جو ہیں وہ اس سے پرچیز کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انٹرپرینور کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز اس نے لانچ کرنی ہے, چاہے وہ ریٹیل کی پروڈکٹ ہے, چاہے وہ ہول سیل کی ہے, چاہے مینوفیکچرنگ کی ہے, تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے ایک آئیڈیا سے کام شروع کرنا ہے. اب آئیڈیا اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر جائیں, مارکیٹ میں جا کے چیزوں کو دیکھیں جو اگر آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان کی جا کے مارکیٹ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سیل ہو رہی ہیں. دیٹس یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی ضروری چیز ہے. تو تھینک یو سو مچ. آج جو ہے وہ بڑے ایک امپورٹنٹ ایک انٹرپرینور کی ایک خاصیت ہوتی ہے یا ایک انٹرپرینور جو ہے وہ کس طرح جنم لیتا ہے یا اپنی پروڈکٹ کو کس طرح وہ ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز اس کے ذہن میں آتی ہے وہ ایک آئیڈیا آتا ہے. ابھی پیسوں کی بات ہم بعد میں کریں گے ساری چیزیں. تو تھینک یو سو مچ. تھوڑی سی جو ہے یہ لمبی ہوگی یہ ویڈیو, تو انشاءاللہ جو ہے نا اگلے اس کے پروگرام میں پھر مزید اس کے اوپر بات کریں گے. تو ابھی ہمارا یہ جو جتنی بھی ایک سیریز پوری چل رہی ہے وہ ایک انٹرپرینورشپ یا انٹرپرینور کے اوپر چل رہی ہے. پہلے تو انٹرپرینور ہوتا ہے, پھر انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے, تو ان کو ہم لے کے چلیں گے تاکہ آپ کو ایک چیز نا انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آپ نے اگر بزنس میں جانا ہے, آپ نے ایک انٹرپرینور بننا ہے تو اس کے لیے کون کون سی بیسک چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے. پھر کل تک کے لیے خدا حافظ.